کبھی اپنے سوچا ہے کہ آخر کیوں کچھ خواہشیں، کچھ خواب، کچھ چیزیں آپ کے دل و دماغ سے نکلتی ہی نہیں؟ آپ جتنا بھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بار بار یاد آتی ہے۔ سنو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ آپ کو خاموشی سے اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کو بسا دیا اور وہ نکلنے کا نام نہ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ یقین کرو، اللہ دل کو یوں ہی نہیں ہلکا بھاری کرتا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ مضبوطی کبھی خواہش کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو آپ اس چیز کو بھول جاتے، لیکن نہیں، وہ روز آپ کے دل میں اسے تازہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ سوچو، تلاش کرو اور اس پر قدم بڑھاؤ۔ اب یہ یاد رکھنا کہ ہر خواہش حقیقت نہیں بنتی، لیکن ہر وہ خواہش جو بار بار دل میں آ کر بیٹھ جائے وہ اشارہ ہے۔ اللہ آپ کو ہمت دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ڈرو مت، آگے بڑھو۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہماری ضد ہے، لیکن جب ضد برسوں تک ختم نہ ہو تو یہ ضد نہیں رہتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ سوچو، انسان تو اپنی یادوں پر بھی قابو نہیں رکھ پاتا، لیکن جب کوئی بات برسوں بعد بھی دل میں زندہ رہتی ہے تو یہ معمولی بات نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ چیزیں تمہاری اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے جڑی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ دل میں وہی خیال ڈالتا ہے جس میں آپ کے لیے خیر ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے اور وہی ہے جو تمہیں ہنسا دیتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ احساسات، خواہشیں اور سوچیں بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ تو جب وہ کسی خیال کو بار بار زندہ کرتا ہے تو اس میں اس کی طرف سے زندگی ہے، روشنی ہے۔ یقین کرو، یہ خیال آپ کو ہمت دیتا ہے، بار بار جگاتا ہے، آپ کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے میں نے یہ تمہارے لیے چنا ہے، اب تمہیں بس میرا سہارا لینا ہے۔ اور یہی اصل موٹیویشن ہے، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل کو خالی کر دیتا، لیکن اس نے خالی نہیں کیا، اس نے بھر دیا، مضبوط کر دیا، اور وہی خیال آپ کے لیے راستے کی روشنی بنا دیا۔ اور جب تمہیں ایسا محسوس ہو کہ اللہ کسی چیز کا خیال تمہارے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا تو سمجھ لو اللہ دو حیران کن اشارے دینا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز بار بار دل میں اتر رہی ہے اور نکل نہیں رہی تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے محنت اور صبر کریں۔ یہ ایک آزمائش ہے تاکہ آپ اپنی جدوجہد کے ذریعے سمجھ سکیں کہ اصل طاقت آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہ چیز صرف آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر اور آسانی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کی دی ہوئی خواہش ہمیشہ وسیع مقصد رکھتی ہے، وہ کبھی خود غرضی پر ختم نہیں ہوتی۔ سنو، یہی وہ وقت ہے جب آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ نے دل میں ایک ضد، ایک خواب زندہ رکھا ہے تو وہ خواب بیکار نہیں جا سکتا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو بس یقین رکھو، ڈٹ جاؤ اور اس خواب کے پیچھے چلتے رہو۔ ایک دن وہی خواہش جس نے آپ کو راتوں کو جگایا ہے اللہ کی مدد سے حقیقت میں بدل جائے گی، اور آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ تو صرف خواب نہیں تھا، یہ تو اللہ کا اشارہ اور تحفہ تھا۔ آخر میں بس یہ یاد رکھو، دل میں رہ جانے والی خواہش کوئی بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔
اگر وہ نکالنا چاہتا تو لمحے میں نکال دیتا، لیکن جب اس نے باقی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اپنی محنت اور دعا کو جاری رکھو اور اس یقین کے ساتھ جیو کہ اللہ تمہیں کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ وہی دل میں ڈالنے والا ہے، وہی پورا کرنے والا ہے۔ تو مطمئن رہو، حوصلہ رکھو اور یہ جان لو کہ جب اللہ کا اشارہ آ جائے تو منزل دور نہیں رہتی۔